ہمارے گھر میں جو بہو آتی ہے اس کا انتخاب عام لوگ کرتے ہیں، عام لوگ کرتے ہیں، تب اتنے خوش ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ حضور کے حسن کا انتخاب پروردگار عالم، حضور حسین کتنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو قرصافہ ایک لڑکا ہے مدینہ شریف میں بغیر باپ کا، باپ مر گیا، بہت بے پناہ غریب انسان ہے، نام ہے ابو قرصافہ۔ سنیں توجہ دی، کہیں جائیے گا نہیں آپ، تھوڑی سی بات ایک دو بات کر کے قدموں میں بیٹھوں گا، اور معافی چاہتا ہوں اگر آپ کے مزاج کے مطابق کوئی بات نہ ہو۔ ابو قرصافہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے انتقال کے بعد میرے گھر میں غریبی بہت تھی، بڑا غریب تھا، میری جو گھر میں غریبی کو دور کرنے کے لیے، بھوکے سے بچنے کے لیے پتیاں کھاتا تھا میں، چپلوں میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے میں ان کا استعمال کرتا تھا، میری ماں بڑی ٹوٹ گئی تھی، جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، دوسروں کے گھروں میں کچھ روٹیاں ملتی تو اسے کھاتی تھی، نہ اس کا پیٹ بھرتا نہ میرا پیٹ بھرتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اور حضور کے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ شاعر نے کہا اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ، ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ، تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی ہے، وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو قرصافہ کہتا ہے میری ماں نے میری اپنی بہن کو یعنی میری خالہ کو بلایا اور کہا بہن یہ میرا بچہ ابو قرصافہ بھوکا مر جائے گا، تیرے پاس تو دولت ہے، میرے بچے سے اپنے گھر میں جھاڑو لگوایا کر، خدمت کے لیے جا کر اسے کم سے کم زندہ رہنے کے لیے 2 روٹی دوپہر میں 2 روٹی شام کو دے دینا۔ تو ابو قرصافہ کہتے ہیں میری خالہ نے کہا ٹھیک ہے چل میرے ساتھ میرے گھر چل۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے ہاں گیا، کام کیا سونپا میری خالہ نے؟ کچھ بھیڑ بکریاں مجھے دیں، کہا ان بھیڑ بکریوں کو جنگل میں روز لے کے جایا کرو، انہیں چرواہے کے طور پر لے کے جاؤ، اور شام کو ان کا پیٹ بھر جائے تو اسے واپس لے کے آ جانا۔ دیکھیے ابو قرصافہ کہتے ہیں میں بکریاں لے کے جاتا اور شام کو واپس لے کے آتا۔ کہتے ہیں کہ ابو قرصافہ ایک دن بکریاں لے کے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے، آئے بولے 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 کہہ دے سبحان اللہ۔ یار اگر یہ بتایا جائے کہ ادھر سے حضور آ رہے تھے تو یہ تو خوشی کا مقام ہے، ہاں اگر یہ جملہ قبول ہو جائے تو پھر یہاں بھی کرم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی کرم ہو سکتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ گولرا شریف میں قادری بزرگ ہیں لیٹے ہوئے ہیں، ان کا مرید ان کے پیر دبا رہا تھا، بولا حضور دعا کر دو بغداد شریف چلا جاؤں۔ کہاں آواز پہنچی کہاں بتائیں اسے؟ کہا حضور دعا کر دے بغداد شریف چلا جاؤں، دعا کر دے بغداد شریف چلا جاؤں۔ آپ نے کہا کیا کرنے بغداد جائے گا؟ کہا حضور غوث پاک کا دربار دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر غوث اعظم یہیں آ جائیں تب؟ تذکرے غوثیہ میں لکھا ہے سامنے حضور غوث اعظم کھڑے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا؟ سمجھ گیا آپ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، یہ بڑی بات ہے، برکت اس میں بھی مل سکتی ہے، حضور کے آنے کی خوشی منا لیں تمام، سمجھے؟ توجہ دے آپ، بہت اچھا لگ رہا، روحانیت کا ماحول ہے۔ میرے آقا ادھر سے تشریف لا رہے تھے، ادھر سے ابو قرصافہ بھیڑ بکریاں لے کے جا رہا تھا، حضور کو دیکھا تو دیکھتے رہ گیا، دنگ رہ گیا، حضور کی پیشانی دیکھا، حضور کی پلک مبارک پلکیں شریف دیکھا، حضور کے لب و رخسار کو دیکھا، زکن مبارک کو دیکھا، حضور کی زلف شریف کو دیکھا، حضور کی مبارک ریشے مبارک کو دیکھا، دیکھتا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا تھا پاکستان کے شاعر نے کہ جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ تمہارے نبی کی بات چل رہی یار، میرے امام نے تمہارے لیے کہا ہے، تم کہہ سکتے ہو، دنیا میں کوئی اسم ہو یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کسی کو اتھارٹی ہے ہی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہو، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، یہ ہمارا کا ایرو آپ کی طرف شوٹ کرتا ہے اور کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ بولے 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 کون دیتا ہے دینے کو؟ سبحان اللہ، کوئی نہیں دیتا، حضور دیتے ہیں، زندگی بھی حضور دیتے ہیں۔ علامہ فیض احمد اویسی نے ہدایت بخشش کی شرح لکھی ہے، وہ 25 جلدوں میں، ہر جلد 500 صفحات کے اوپر ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ غزالی دورہ علامہ سید سعید احمد کاظمی امروہوی ثم پاکستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، غزالی دورہ تھے، ایک مرتبہ بس پہ جا رہے تھے دلی کے قریب میں، تو جگہ نہیں تھی، سیٹ نہیں تھی، وہ کہتے ہیں کہ بس میں کھڑے ہو کے وہ جا رہے تھے، اوپر سے لوہے کی چھڑ پکڑے ہوئے تھے، اور تیسری سیٹ پر آگے دیکھا تو
کئی لوگ بیٹھے تو ٹوپی لگا کر کے، ان میں سے ایک شخص بھی نظر آیا. بہرحال کہتے ہیں وہ ڈرائیور نے بریکر پہ بریک ماری تو علامہ سید سعید احمد کاظمی امروہوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ. کیا کہا؟ زور سے بولو. یا رسول اللہ. جیسے یا رسول اللہ کہا، وہ جو تیسری سیٹ پر آگے بیٹھا ہوا تھا اس نے مڑ کر گھور کر کے حضور کو دیکھا. آپ نے اسے دیکھا تو سمجھ گئے اوہ یہ یا تو مرتضی حسن دربنگوی دیوبندی ہے یا نور محمد ٹانڈوی دیوبندی ہے. آپ سمجھ گئے اور آپ مسکرا اٹھے، اوہ میں نے حضور کا نام لیا. یہ مڑ کے پھر آگے بریک لگایا ڈرائیور نے، پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ. اس نے پھر مڑ کے دیکھا، گھور کر کے دیکھا. آپ سمجھ گئے کہ نشانہ صحیح جگہ لگ رہا ہے. امام کے اس شعر پر عمل ہو رہا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے. کہتے بات آگے بڑھتی رہی اور سفر جاری تھا. اچانک پھر اس نے بریک ماری. میں نے پھر کہا یا رسول اللہ. تو وہ اس نے کہا کنڈکٹر صاحب ان مولوی صاحب کو سمجھا دیجیے، مولوی صاحب کو سمجھا دیجیے، مولوی صاحب کو سمجھا دیجیے. تو کنڈکٹر نے کہا بھائی وہ چچا ادھر کھڑے ہیں، آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں، ان کو سیٹ بھی نہیں ملی، آپ سکون سے ہیں، وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، کسی چیز سے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے آپ کو تکلیف ان سے کس بات کی ہو رہی ہے. بولے نہیں ان کو سمجھا دیجیے، ان کو سمجھا دیجیے. پھر جب بریک لگی تو پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ. اس نے کہا دیکھا نہیں آپ نے، ان کو سمجھا دیجیے. تو اس نے کہا بابا عجیب بات ہے یار، وہ تو دھارمک طور پر تکلیف ہو رہی تو اپنے دھرم کے طور پر نبی کا نام لے رہے ہیں، اس میں چلانے کی بات کیا ہے یار، عجیب آدمی ہو، کیا تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. بس نہیں ان کو سمجھا دیجیے. علامہ سید سعید احمد کاظمی مسکراتے رہے. آگے بغیر بریکر کے ڈرائیور نے ہلکی سی بریک لگائی. آپ نے زور سے کہا یا رسول اللہ. وہ دیوبندی چڑھ کر کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب لیجیے اب آپ ہی بیٹھیے اس پہ. آپ نے یہی شعر پڑھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یا سیٹ بھی حضور دیتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت. مطلب ہے کہ یار یہ ٹرین اور بسوں کی سیٹ بھی حضور دیتے ہیں. کیا عقیدہ ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کبھی کہہ کے تو دیکھو حضور سے یار، سبحان اللہ. حضور کتنا کرم فرماتے ہیں. جیسے میرے حضور ہیں ویسا. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. خدا کی قسم حضور بڑے خوبصورت ہیں. کبھی پوچھو جا کے مکے کے پہاڑوں سے کہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے. کبھی جا کے پوچھو مدینے کے پہاڑوں سے، مدینے کی گلیوں سے تم نے حضور کو دیکھا ہے. اگر کبھی موقع مل جائے تو چاند سورج سے باتیں کرو کہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، تو آواز یہی آئے گی میں کیا بتاؤں جیسے میرے حضور ہیں. خدا کی قسم کوئی نہیں، کوئی مانے تو نہ مانے تو پوری کائنات ایک طرف، عاشق کا لہجہ ایک طرف، جیسے میرے حضور ہیں. ابو قرصافہ کہتے میں حضور کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے بس میرے اندر کا کفر باہر آ گیا. حضور کی غلامی میں نے اختیار کی، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا. کہتے میں اپنی بھیڑ بکریاں لے کے جنگل چلا گیا. حضور کا پتہ پوچھ کے گیا تو بکریاں چھوڑ کر کے، اللہ بھروسے چھوڑ کر کے میں حضور کی مسجد میں حضور کو دیکھنے کے لیے آ گیا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کہتے میں حضور کو دیکھتا رہتا تھا. کبھی حضور کے قدمین شریفین، کبھی حضور کی مبارک انگلیوں کو دیکھتا، کبھی حضور کے تلوے شریف کو دیکھتا. بس حضور کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں ایک دن میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئیں. شکایت میری خالہ کے گھر آ گئی. خالہ نے پتا کیا ابو قرصافہ کہاں تھا، تو کسی نے بتایا کہ کئی دن سے ابو قرصافہ بکریاں جنگل میں چھوڑ کے کہیں چلا جاتا. میری خالہ نے تحقیق کیا کہ پتا کرو یہ جاتا کہاں ہے. تو کسی نے کہا کہ اے ابو قرصافہ کی خالہ، تیرا ابو قرصافہ تو مسلمانوں کے نبی کے پاس جاتا ہے. بس جلال آ گیا اس کی خالہ کو. اس نے اپنی بہن کو بلایا، ابو قرصافہ کی ماں کو. ماں آ گئی. شام کو ابو قرصافہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے کہا خبردار میرے قریب بیٹھ. ابو قرصافہ بیٹھ گئے. بڑے جلال میں اس کی خالہ تھی، قریب میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. کہا بہن کیا بات ہے؟ تو ابو قرصافہ کی خالہ نے کہا اے میری بہن، غریب بہن، سن، تیری غریبی کی وجہ سے میں نے اس تیرے بیٹے کو اپنے گھر پہ رکھا. غریبی کی وجہ سے، ورنہ بہتیرے نوکر مجھے ملنے والے بہت لوگ تھے میرے گھر میں نوکری کرنے کے لیے. صرف غریبی کی وجہ سے میں نے تیرے بچے کو اپنے گھر میں رکھا ہے. یہ اتنا بڑا بدعہد نکلا، وعدہ شکن نکلا، وعدہ کے خلاف کرنے والا، وعدہ توڑنے والا نکلا کہ میری بکریاں یہ روز لے کے جاتا ہے، روز میری بکریاں لے کے جاتا ہے اور اسے چھوڑ کر کے پتا چلا ہے یہ مسلمانوں کے نبی کی غلامی اختیار کر چکا ہے. اے میری بہن اسے سمجھا دے ورنہ اسے لات مار کے باہر کر دوں گی. میں مجھے اس کی غریبی سے پھر کوئی سروکار نہیں.
اے میری بہن اس کو سمجھا دے کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس مت جایا کر۔ ابو قرصافہ کی ماں نے کہا بیٹے تجھ سے ہاتھ جوڑتی ہوں، تیرے مرے ہوئے باپ کا واسطہ، غریبی کا خیال رکھ، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، تیری خالہ بھگائے گی کہاں جائے گا، کوئی ڈاکو تجھے اٹھا لے جائے گا، کوئی بیچ دے گا، میرے بیٹے تو الگ ہو جائے گا، لہٰذا مجھ سے وعدہ کر کے مسلمانوں کے نبی کے پاس کل سے نہیں جائے گا۔ ابو قرصافہ نے یہ سنا تو کیا کہا وہ سن لیں آپ۔ دل کہے تو کوئی ایک شخص سبحان اللہ کہہ دے، بقیہ سب لوگ سنیں غور سے۔ آپ کے دل کی مجھے جذبات کی نہیں، مجھے آپ کے دل میں عشق رسول کے چراغ کی چمک دیکھنی ہے۔ ابو قرصافہ کی ماں نے کہا بیٹے وعدہ کر مجھ سے کہ کل سے مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں جائے گا۔ ابو قرصافہ نے کہا ماں ٹھیک کہتی ہو، تمہاری بات تو مانوں گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ تم بھی میرے نبی کو دیکھ لو۔ اللہ آئے پتہ چل جائے کہ تم بھی یہی کہو، اسی قبیلے سے تمہارا بھی تعلق ہو، جیسے زور سے بولو جیسے میرے حضور ہیں ویسا اللہ اکبر۔ حضور کی پرورش قبیلے بنو سعد نے ہوئی۔ میں نے اس پورے علاقے کو دیکھا، خدا کی قسم اس گھر کو دیکھا، نمازیں پڑھی افطاری کی، جہاں حضور کا بچپن گزرا ہے، امی حلیمہ کا مکان، آج بھی اس پہاڑ سے خوشبو آتی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے میرے حضور ہیں ہاں ویسا کوئی نہیں۔ حضور یار کیا کردار تھا میرے آقا کا، میرے آقا کو دیکھنے کے لیے جن کے دماغ کام نہیں کرتے تھے وہ بھی بے چین رہا کرتے تھے۔ حضور کی زیارت کے لیے مدینہ شریف میں ایک پاگل عورت تھی، وہ آ گئی حضور کے دربار میں، حضور غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا مسلمانوں کے نبی باہر آئیے۔ میرے آقا اٹھے، خرامہ خرامہ باہر تشریف لائے۔ وہ عورت دھوپ میں کھڑی تھی، حضور بھی کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ بس کچھ کہے جا رہی ہے، حضور سن رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، وہ کچھ کہے جا رہی ہے، اور حضور کے غلام پریشان ہیں کہ عجیب بات ہے، حضور اس کی بات کو سن رہے ہیں جو دماغی طور پر کمزور ہے، جس کا دماغ ڈسٹرب ہے، وہ پاگل ہے۔ بہرحال کوئی کیا کر سکتا تھا، حضور کھڑے ہیں اور وہ کھڑی تھی، وہ کچھ کہہ رہی تھی، حضور سن رہے تھے۔ بس تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا مسلمانوں کے نبی جائیے اپنے غلاموں کے پاس۔ میرے آقا آہستہ آہستہ اپنے غلاموں کے قریب جب آ کے بیٹھے، عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، بولے کہ حضور آپ کہاں گئے تھے اتنی دیر تک؟ تو حضور فرماتے ہیں اس عورت نے مجھے بلایا تھا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار وہ پاگل ہے، پاگل عورت پاگل ہے، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس دنیا میں بھی حضور نے ثابت کیا، وہ پاگل لوگ بھی اعلان کریں جیسے میرے حضور ہیں ویسا ہے۔ آپ کو تو رب نے عقل دی ہے، فکر، سینس، دماغ، تخیل دیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی روح کا فیض اپنے قلب کو دے دیں، پھر اپنے قلب کا فیض اپنی فکر کو دے دیں، پھر اپنی فکر کا فیض اپنے دست بازو کو دے دیں، تاکہ لوگ دیکھنے والے کہیں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو کہ یہ مسلمان کا ہاتھ ہے، یہ مسلمان کا پاؤں ہے۔ دعا مانگا کرو اللہ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، اللہ ہماری سماعتوں کو مسلمان بنا دے، اللہ ہماری زبان کو مسلمان بنا دے۔ ابو قرصافہ بولے امی چل کے ایک مرتبہ تم بھی حضور کو دیکھ لو، چل کے دیکھ لو۔ تو ان کی ماں نے کہا ٹھیک ہے بہن، بولے ٹھیک ہے کل چل کے اس کے نبی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پرسوں سے وہاں جانا بند کر دے گا۔ دیکھیں پرسوں سے وہاں جانا بند کر دے گا۔ اس کی ماں بھی آ رہی ہے اور اس کی خالہ بھی آ رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں ماں بھی آ کے بیٹھی، خالہ بھی آ کے بیٹھی، ابو قرصافہ بھی آ کے بیٹھا۔ ماں حضور کو دیکھ رہی ہے، ابو قرصافہ اپنی ماں کو بھی دیکھتا، حضور کو دیکھتا۔ اپنی ماں سے بولا ابو قرصافہ امی حضور یہی ہیں۔ کیا کہا؟ امی حضور حضور یہی ہے۔ تو ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ پہلی ملاقات میں آنکھوں کی زبان نے گویائی کا شرف عطا کیا جیسے میرے حضور ہیں۔ عجیب بات ہے، 50 سال کے ہو گئے، قرآن پڑھ پڑھ کے اب تک نہ سمجھ سکے ہم کہ حضور سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے۔ سیتاپور کے شاعر نے کہا تھا انوار کبریا سے ہے خلقت رسول کی، ہمت ہے شرک کہہ دو یہ شرکت رسول کی، مصروف تھے تلاوت قرآن میں رسول، قرآن کر رہا تھا تلاوت رسول کی۔ اللہ حضور کتنے حسین، یہ باور تو کراؤ یار، اعلان تو کرو، بتاؤ تو اپنی بیٹیوں کو بتاؤ۔ ابو قرصافہ کہتے امی امی حضور یہی ہیں۔ ماں نے کہا چپ، ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔
थोड़ी देर तक आपकी माँ हुजूर को देखती रही, टुकटुकी बांध के देखती रही। फिर माँ ने एक जुमला कहा, उसे याद कर ले। माँ ने कहा, बेटे अबू किरसाफा खबरदार, मेरा दामन छोड़ देना, मोहम्मद का दामन कभी न छोड़ना। हाय हाय हाय, अल्लाह, हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के जवाब दीजिए, माशाल्लाह।